السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر افغانستان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی چل رہی ہیں، دہشت گردی سے حوالے سے ہوں، اس کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ہوں اور دیگر ٹریڈ کے حوالے سے ہوں. تو پہلے بھی پاکستان کئی بار اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم پہ بتا چکا ہے. اور ابھی ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ ان کے اپنی کابینہ کے اندر بھی کچھ ایسی قراردادیں جو ہیں انہوں نے پیش کی ہیں جن کو منظور کیا گیا. بظاہر وہ ٹھیک ہیں یا صرف ایک فارمیلٹی کے لیے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور باہر بھی جو افغانی مختلف جو دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیا یہ صحیح راستے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے یا جسٹ ایک یہ بس فارمیلٹیز ہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین بہت بہت شکریہ، جو کہ میری بھی طبیعت کو ٹھیک نہیں رہی، آپ بھی ہم بہت ساری موسم لاہور کا اس طرح موسم اس طرح چل رہا ہے، وائرس پوری دنیا میں وائرس چل رہا ہے. لندن میں بہت سیریس وائرس ہے، بلکہ لندن میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کے مضافات میں مانچسٹر اسکول بند کرنا شروع کر دیا. یہ وبا خیزے کی صورت اختیار کی جا رہی. تو اللہ ہر ایک کو اپنی پروڈکشن میں رکھے، اور دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ جی آپ اس موسم میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، جب خشک سردی اور بارش نہیں ہو رہی ہے، تو برائے کرم ایک تو ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے اور وہ تو پرہیز کریں، اپنے آپ کو وارم رکھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ کہ ماسک کا استعمال کریں. بالکل جس طرح سے یہ ہماری پولوشن بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں اپنا درختوں پہ اور پتوں پہ کس طرح اتنی موٹی موٹی گرد بیٹھی، جب تک وہ گرد دھلے گی نہیں اور بارش نہیں ہوگی تو یہ اسی طرح انفیکشن بڑھتی رہے گی. اور اگر آپ ویدر فور کاسٹ دیکھیں تو جنوری کے مڈ تک جو ہے بارش کے کوئی سائن نظر نہیں آ رہے، اور جنوری کے مڈ میں بھی یہ کہہ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وسطی علاقوں میں کوئی بارش ہوگی. یہ بہت خطرناک ٹائم ہے ویدر کے حساب سے. بچوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب چونکہ اس درمیان میں جب میں 4-5 سال دن نہیں کرتے، بہت ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. جی بالکل. اور ہم اس کو ریپیٹ ان چیزوں کو بار بار ایمفسائز اس لیے کرتے ہیں، اپنے سننے والوں کو ریلی پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کے حساب سے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک خبر ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس کا جس وقت تک کچور نہیں نکال دیتے اس وقت تک وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور اس اسٹیم میں بہت ساری ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتی ہیں، یا پاکستان کی اسٹرنتھ سے، یا پاکستان کے دفاع سے، یا پاکستان کی کیپیبلٹی اس سے تعلق رکھتے ہیں. ہم وہ بارہا لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی نظروں میں پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہے، سب سے زیادہ جو پاکستان کے اوپر پریشر ہے، پاکستان کے عوام پہ پریشر ہے، پاکستان کی اسٹیٹ پہ بھی پریشر ہے، وہ ہے دہشت گردی کی وارداتوں کے حوالے. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اکانومی تو چلے ہم بات کر لیں گے، اکنامک پریشر جو ہے جو، لیکن وہ اکنامک پریشر بڑھ جاتا ہے، سوشل پریشر بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے ملک کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہ ہو. کیونکہ جب لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا تو لوٹ مار کریں گے، لوگ لوٹیں گے تو ان کی معاشی کیپیسٹی متاثر ہوگی. اسی طرح جب ملک کی اکنامی حالت ٹھیک نہیں ہوگی اور اس کے دہشت گردی کا عنصر آ جائے گا تو وہ اکنامک حالت اور ڈاؤن ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے اندر باہر سے انویسٹر نہیں آئے گا. جب تک وہ افغانستان کی حکومت جو انڈیا کی اس وقت پراکسی بنی ہوئی اور انڈیا کے گھٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان سے پیسے کھا رہی ہے، اور آج کل آپ کو پتا ہے نارکوٹکس کا سیزن ہے، نارکوٹکس کٹ رہا ہے، تو نارکوٹکس اسمگلر بھی ہیں اور وہ نارکوٹکس سے بھی پیسے کھا رہے ہیں، اس نارکوٹکس سے بھی وہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. تو جس وقت تک وہاں سے وہ دہشت گردی نہیں رکے گی، پاکستان اپنے سرحد کے اندر تو آپریشن کرتا رہے گا، لیکن اب جتنے بھی آپریشن ہو رہے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں جس میں خوارجی مارے جا رہے ہیں، اس تمام کے اندر افغانی شہری انوالو ہیں. افغانی شہری ان تمام جو چیزیں ہیں اس کے اندر وہ انوالو ہیں. اسی میں کل بھی میں پڑھ رہا تھا ان کے جو تقی صاحب ہیں، ان کا جو بیان تھا کہ قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغانستان کی زمین ہے اس پہ دہشت گرد. جی میں وہی کر رہا تھا کہ کیا یہ پھر صرف ویسے ہی ہے ہوا میں؟ نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں جو جس کو ہم ایک دوسرے سے لنک کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر جتنی دہشت گردی اس میں افغانستان کی حکومت انوالو.
اب اگر افغانستان کی حکومت انوالو ہے اور افغانستان کی حکومت کے وزیر انوالو ہے جو ان کا ڈیفینس منسٹر ہو گیا یا ہیبت اللہ ہو گیا یا اور وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے پاکستان جو ہے اس چیز کو 12 مختلف چیزوں پہ اس کو انٹرنیشنلی ایک تو اپرائز کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اسی ڈیولپمنٹ کے طور پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمیں نظر میں رکھنی ہے اور اس کو بار بار دنیا میں پوائنٹ آؤٹ کرانا ہے کیونکہ وہ ہمارے اندر کی چیز نہیں ہے, وہ افغانستان کے اندر ہوئی ہے اور وہ ہے کابل یونیورسٹی کے اندر کوئی 1000 علماء ہے, ان کا ایک اجلاس ہوا ہے. انہوں نے وہاں پہ افغانستان کی جو دہشت گردانہ یا افغانستان کی جو نیشنل پالیسی ہے دہشت گردی کے حساب سے اور تمام یہ خوارج اور فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی موجودگی کے حساب سے اس کے اوپر ایک کانفرنس منعقد ہوئی ہے افغانستان یعنی 100 بڑے علماء جو ہیں کابل یونیورسٹی کے اندر 1000 علماء نے اس کے اندر 1000 لوگوں نے شرکت کی ہے, 1000 کے قریب علماء تھے اور اس میں صرف علماء نہیں تھے بلکہ ان کے منسٹر ایک ان کے سپریم کورٹ کے ہیڈ ہیں مولوی حکیم حقانی, انہوں نے بھی شرکت کی. پھر ندا محمد ندیم ایک اعلیٰ تعلیم کے غالباً وزیر ہیں, انہوں نے بھی شرکت کی. پھر ایک اخلاقی پولیس کے ہیڈ ہے محمد خالد حنفی, وہ بھی اس کے اندر یعنی ایک طرح سے وہاں پہ گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن بھی موجود تھی. تو وہاں پہ جو حکومتی سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہوا مجھے نہیں لگتا سرپرستی اس کے اندر لوگوں نے جب شرکت کی تو پھر ڈائریکٹ لنک مجھے کیونکہ سرپرستی کا علم نہیں ہے اس لیے میں وہ لفظ استعمال کروں گا, لیکن کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں ان لوگوں نے شرکت کی جن کے نام آ گئے ہیں, بار بار کوٹ ہو رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ کوٹ ہو رہے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ میں بات وہ کرتا ہوں جو حقائق پہ مبنی ہوتی ہے. میں اور آپ اپنے اب اس میں 3 انہوں نے تقریریں ہوئی پاکستان افغانستان کی جو حالات تھے اس کے حساب سے مختلف لوگوں نے تقریریں کی. پھر اس کے اندر 3 پوائنٹ جو انہوں نے ایمفیسائز کیے کیونکہ آپ کو ہر اعلامیے میں پورے کے پوری 1000 تقریریں تو آپ نہیں شامل کریں گے, تو 3 پوائنٹ جو اپنا جو لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے اور وہ ڈیمانڈ کی ہے احمد اللہ سے جو اخنزادہ جو وہاں پہ ان کا ہیڈ ہے, اور وہاں جو انہوں نے 4 چیزیں کہی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اپنا جتنے بھی افغان شہری باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں دوسرے کنٹریز میں رہ رہے ہیں, جیسے اب امریکہ میں آپ کو پتا ہے 2000 افغانیوں کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے مختلف جرائم میں انوالومنٹ ابھی شروع ہوئی ہے, کل وہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے. 2000 افغان are being investigated for involvement in anti-state activities اور مختلف جرائم in America. اس سے اگر جرمنی میں رشیا جرمنی میں وہ افغانیوں کو نکال رہے ہیں, ٹرکی ایران کے اندر سے افغانیوں کو نکالا ہے. پچھلے دنوں ایران کے اندر ایک تشکیل کیا جانے کے لیے انہوں نے سرحد پہ مار دیا. تو انہوں نے کہا کہ ان وارداتوں کی وجہ سے چائنیز بھی ایک کنٹری میں تاجکستان میں 5 چائنیز مارے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ افغانی جس بھی شہری باہر رہے ہیں ان کو ہیبت اللہ سے ڈیمانڈ کیا کہ ان کو اپنے ملک میں واپس بلائے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اپنا افغانستان جو ہے اس کی سرحد سے کسی اور ملک کے اندر افغان شہریوں کا کسی بھی قسم کی آرمڈ ایکٹیویٹی میں انوالو رہنا از اللیگل, یہ کسی بھی طور پہ جہاد کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا. میننگ دیئر بائی کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک میں دہشت گردی کے لیے ہیبت اللہ کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو افغانستان کی زمین کو استعمال کرنے سے روکے, اور پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے شہریوں کے خلاف کسی طرح کی بھی آرمڈ ایکٹیویٹی جو ہے جہاد یا کسی اسلامی فتوے اسلامی شعار میں جو ہے اس کو انکلوڈ نہیں کیا جا سکتا. تیسری چیز ہے کہ جی افغانستان اپنی یعنی انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان اپنی پروٹیکشن کے لیے اگر کوئی کام کرے گا, اگر افغانستان کے اوپر اللاجک بغیر کسی وجہ کے کوئی حملہ کرتا ہے, یعنی افغانستان اگر کسی پہ حملہ کرے گا تو پھر تو اس کا تو جواب آئے گا, لیکن افغانستان بغیر کسی وجہ سے اگر افغانستان پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر افغانیوں کو اس کا دفاع کرنا چاہیے. یہ 4 چیزیں تھی جن کو انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ کوئی افغان جو ہے اس کو افغانستان کے اندر سے کسی اور ملک میں جا کر لڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کنٹینشن پاکستان یا پاکستان کے اندر کے بہت سارے علماء پلے کرتے رہے ہیں
کہ افغانستان کے اندر جو جنگ ہے، دہشت گردی جو افغانستان باقی ممالک میں کروا رہا ہے یا پاکستان میں کروا رہا ہے، وہ کسی نہ تو اسلام میں آتی ہے، نہ انٹرنیشنل رول میں آتی ہے، نہ یو این او کے کسی رولز کے اندر، اور وہ دہشت گردی ہے. اس کو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے 1000 علماء نے تو تسلیم کر لیا ہے، اور انہوں نے پھر یہ سفارشات ہے، اب یہ فتویٰ نہیں ہے لیکن یہ سفارشات ہے جو احمد اللہ اخندزادہ جو ان کے ہے یا جو حکومت ہے ان سے یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہیں، اور وہ ایگری کیا گیا ہے کہ جی آپ اس طرح کر کے جو ہے افغانستان کی انوالومنٹ جو ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے علاوہ باقی ممالک کے اندر جو دہشت گردی کی لہریں آپ نے شروع کی ہوئی ہیں اس کو آپ کو جو ہے وہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ علماء نے ایک میسج دیا ہے کہ آپ بہتر کریں اور اس سے دہشت گردی اب وہ میر متقی کی متقی 9 سال کی عمر میں پاکستان آیا تھا، سارا عمر پاکستان رہا ہے، وہاں جا کے پھر وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ گیا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو اگر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کی سوائل نہ استعمال ہو، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک نور افغانی کے نام سے ایک افغانی نیشنل پکڑا گیا، اور اس ساتھ 100 لوگ پکڑے گئے جو پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا ٹول کے اوپر پاکستان اینٹی پاکستان جتنے وہ تھے اپنا جرائم تھے اور پروپیگنڈا تھا اس میں انوالو تھے، اور ان کے پاس سے بہت سارے سیمولیٹر، ٹرانسمیٹر، الیکٹرک گیجٹ وہ برآمد کیے گئے. تو یہ جو چیزیں افغانی پاکستان کے اندر، نور افغانی اس کا نام ہے، اس کو اریسٹ کیا گیا ہے. یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے جو چیزیں کر رہے ہیں، اگر وہاں کے علماء بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کیا یہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ افغانستان کی حکومت اس دور پر اس چیز پہ غور کرے، اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی ایک فضا کو افغانستان کی حکومت سپورٹ کر رہی ہے، اس سے اپنے ہاتھ کھینچے اور ہندوؤں کا اور انڈین کا ٹول بننے سے بچے، اپنے دین کو بھی بچائے اور دنیا کو بھی بچائے. بالکل صحیح. تھینک یو.